نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال اس نے کہا رب السجن احب الی مما يدعونني الی، اللہ قید خانہ زیادہ اچھا ہے میرے لیے اس چیز سے بڑھ کر جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. پہلے ایک تھی، اب سب شامل ہو گئی ہیں. کتنا بڑا فتنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیچھے مردوں کے لیے عورت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، کہ ان میں سے ایک کم عقل عورت بھی بڑے سے بڑے عقل مند مرد کو بہکا لیتی. تو کہنے لگے یا اللہ، میں اب اس سارے شر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بہتر ہے مجھے تو قید خانے بھیج دے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے مجھ سے ان عورتوں کی چالیں نہ پھیری، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، میں انسان ہوں، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، تو مجھے بچا لے. اب دیکھیں کہ ایک انسان اپنے لیے قید خانہ پسند کر رہا ہے. کیوں؟ کیا کسی کو بھی قید خانے جانا پسند ہوتا؟ ہرگز نہیں. اس کے تو نام سے سب کامتے ہیں کہ ہائے جیل جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جیل ہونے کے علاوہ ایک بے عزتی کی جگہ بھی تو ہے نا. اب اس سے آپ دیکھیں کہ ایک شخص اپنی عزت قربان کر سکتا ہے لیکن رب کو ناراض نہیں کر سکتا. دیکھیں کہ کتنا زبردست کردار ہے. یہ ہے حقیقی کیریکٹر. ہم سب اپنے آپ کو اس پر پرکھیں، کتنا فرق ہے. ہمارے ہاں گھر کا فتنہ ہے، اتنی وبا عام ہے یہ ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز کی، بغیر شادی کے مردوں اور عورتوں کے تعلق کی، ایک ایسی فرینڈشپ کی کہ جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. یا شادی کر لو یا ختم کر دو، بیچ میں نہ لٹکو اور نہ لٹکاؤ. اور یہاں آپ دیکھیں بار بار اتنا شدید حملہ ہے. اب تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جیل چلا جاؤں، اس طرف مائل نہ ہوں. اسبو کا لفظ جو ہے نا، سواد بے واو اس کا روٹ ہے، میلان نفس کے لیے استعمال ہوتا ہے، دل کا جھکاؤ. باد صبا بھی اسی سے ہے، صبا سواد کے ساتھ، کیونکہ دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں شمار ہوں گا. ہمارے ہاں ان سارے کاموں کو کس چیز سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ ماڈرن ہونے سے، پڑھے لکھے ہونے سے. اور جو یہ کام نہ کرے وہ ان کے نزدیک کون ہے؟ جاہل ہے. ایسے کام نہ کرنا جہالت ہے، اور ایسا کام کرنا پڑھا لکھا ہونے کی علامت ہے، اور زیادہ بریلینٹ مائنڈیڈ ہونے کی. عموماً آپ دیکھیں کہ فلاں لڑکی بڑی تیز ہے. یہ جو تیز کا لفظ ہے یہ کس معنی میں ہے؟ بہت کلیور ہے. یہ نہیں کہ پڑھائی میں تیز ہے یا کوئی نیکی کے کام میں تیز ہے. سب سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ اسلامی کردار نہیں، یہ اسلامی اخلاق نہیں، یہ جہالت ہے، یہ دور جاہلیت کی باتیں ہیں. اسلام روشنی ہے. کہنے کو ہم مسلمان ہیں اور کام دور جاہلیت والے. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ بہت میننگ فل لفظ ہے کہ اگر میں وہی کروں جو سب کر رہے ہیں تو پھر مجھ میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ اکم من الجاہلین. وہ حدیث ہے قیامت کے دن 7 لوگ عرش الہی کی سایہ تلیں گے، اور ان میں سے ایک مرد وہ جسے کوئی ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسن و جمال بھی رکھتی ہو اور جاہ و منصب بھی، مگر مرد جواب میں کیا کہے کہ میں تو خدا سے ڈرتا ہوں، میں تمہاری بات نہیں مان سکتا. فاستجاب لہ ربہ، اللہ نے اس کی دعا سن لی. فصرف عنہ کیدہن، ان عورتوں کی سب چالیں اس سے پھیر دی، ہٹا دی. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے.
اس میں لفظ استجابہ، جابہ اس کا روٹ ہے جیم واو بے، جوب، جوبن سے. استجابہ کا مطلب ہوتا ہے دعا کی قبولیت، حاجت کا پورا کر دینا. آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ فلاں شخص مستجاب الدعوات ہے یا تھا. اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مستجاب، جس کی دعا قبول کی جائے، مفعول ہے. مستجاب الدعوات یہ لفظ آپ بہت پڑھیں گے مختلف اسلامی کتابوں میں، اس لیے میں تھوڑا سا اس موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں. اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا کانفیڈنس کی ضرورت ہے. دعاؤں کی قبولیت. یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، رب نے یہ دعا قبول کر لی. پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف ایک ہی ہستی دعا قبول کر سکتی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے. یہ کسی اور کی شان نہیں، کسی اور کا کام نہیں کہ وہ دعا قبول کرے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی اور بھی دعائیں قبول کرتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اتنا تو آپ سمجھ گئے ہیں نا بات کو، کہ صرف ایک ہی ہستی دعا قبول کر سکتی، اس کے علاوہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتی کہیں آس پاس کے جو دعا قبول کر سکتی. اگر کسی کو کوئی ایسی معلومات ہو تو وہ مجھ کو بتا دے، کوئی پتہ چل جائے تو مجھے بھی بتا دیجیے. بہرحال میرے ناقص علم کے مطابق تو ایک ہی ہستی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر قبول کرنے والی ہستی ایک ہے تو پھر مانگنا کتنی ہستیوں سے چاہیے؟ ایک سے ہی مانگنا چاہیے نا. اسی لیے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور پھر اس کے سوا کسی کو پکارنا بھی نہیں چاہیے، کسی اور کو غائبانہ طور پر مدد کے لیے پکارنا بھی نہیں چاہیے. یہ سب عمل کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے. الدعاء العبادہ، ایک اور جگہ پر آتا ہے مخ العبادہ، عبادت کی کریم، نچوڑ، مغز، خلاصہ، اصل. یعنی عبادات کا سب سے بہتر حصہ دعا ہے. جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں. ٹھیک؟ عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اگر آپ دعا مانگتے ہوئے عبادت کی حالت میں ہیں تو عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ. کیا خلاصہ ہے تمام انبیاء کی دعوت کا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ. یہ خلاصہ ہے کہ عبادت صرف اس کی ہونی چاہیے. سب قوموں کا قصور کیا تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لیتے تھے، جس کی وجہ سے ان پہ وبال آتا. تو ہمیں بھی کیا سکھایا گیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، تو دعا بھی پھر صرف اس سے مانگو. لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے. اور وہ لوگ جو اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ اس کی پکار کو سنتے نہیں. جیسے تفصیل کے ساتھ سورۃ یونس میں والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک. سورۃ یونس کی آیت نمبر 106 ہے. اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے. فَإِن فَعَلْتَ، پھر اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں شمار ہوگے. اور مزید وضاحت کر دی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ
فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال سکے. لا الہ الا ہو. اور پھر اس آیت میں کیا ہے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے. وہو الغفور الرحیم، اور وہ غفور الرحیم ہے. ایک اور جگہ پر کیا فرمایا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن ہستیوں کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو وہ بندے ہیں تم ہی جیسے، مخلوق ہیں. فادعوہم، انہیں پکار دیکھو. فاستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، چاہیے کہ وہ جواب دیا کریں تم کو اگر تم سچے ہو. اگر وہ جواب نہیں دیتے تو ان سے مانگنا بھی بے فائدہ ہے. یہ ہم سب کے ذہن میں اچھی طرح بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اس کے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں، اس کے سوا کسی سے مانگنا نہیں، اس کے سوا کسی سے قبولیت کا انتظار نہیں کرنا، کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا گمراہی ہے. اسی لیے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے. مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو اسے قیامت کے دن تک جواب ہی نہیں دیتا. یعنی اگر کوئی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارتا بھی ہے تو وہ قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتا. ہم عن دعائہم غافلون، اور وہ اس کی دعا سے بالکل غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، تو یہی لوگ ان کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کے انکار کرنے والے ہوں گے. اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دعائیں کس کی قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دو کہ میں بالکل قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. فلیستجیبوا لی، بس چاہیے کہ وہ میری بات مانا کرے، وہ بھی مجھے جواب دیا کرے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی کام کہے تو وہ بھی کیا کرے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تو ہر آن سنتا ہے. ہماری کب نہیں سنی جاتی؟ جب ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں. عمومی طور پر تمام گناہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، مجھ پر اعتماد کریں، بھروسہ کریں، میری بات مانیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں. تو گویا ہدایت کا تعلق اس مضمون سے بہت زیادہ ہے. عمومی طور پر گناہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور خاص طور پر رزق حرام. جیسا کہ صحیح مسلم کی اس روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جو سفر کرتا ہے دور دراز کا، اس کے بال پراگندہ، اس کا حال حلیہ خراب، وہ تھکے ہارے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ یا رب، لیکن انا یستجاب لہ، اس کی دعا کہاں سے سنی جائے، کیسے قبول کی جائے. اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا. انا یستجاب لہ. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو حرام کام کرتے رہیں اور اپنی دعائیں کسی اور سے منگوا لیں گے. یہی کچھ تو ہو رہا ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تو غلط کام کر رہے ہیں، وہ چھوڑ نہیں سکتے، لیکن دعائیں کسی اور سے کروا لیتے ہیں. تو یاد رکھیں
کہ جو شخص اپنے لیے خود دعا نہ کرے تو کسی اور کی دعا بھی اس کو فائدہ نہیں دیتی. اور اس کی مثال کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم لوط کے بارے میں جھگڑنا، دعا کرنا، دعا قبول نہ ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا اپنے والد کے لیے دعا کرنا. انہوں نے کہا تھا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ رَبِّي، البتہ میں ضرور تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا وَاغْفِرْ لِأَبِي، یا اللہ میرے باپ کو معاف کر دے. لیکن وہ دعا سنی نہیں گئی. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے حق میں سوال کرنا اللہ تعالی سے کہ اے اللہ وہ میرا بیٹا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بات کرنے سے ہی روک دیا. انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، اس کے تو عمل ہی خراب تھے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کی ہوئی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں تو ہمیں خود بھی اپنے لیے دعا کرنی ہوگی، اور اگر ہم چاہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں اس کے لیے لقمہ حلال کا اہتمام کرنا ہوگا. اور یہ کوئی نقصان کا سودا نہیں کہ انسان حرام کو چھوڑ دے، کس لیے؟ دعاؤں کی قبولیت کی خاطر. پھر آپ دیکھیے کہ عام طور پر جب ہمیں بہت مل جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں دعاؤں کی بھی ضرورت نہیں، ہمارے پاس کھانے کو ہے، رہنے کو ہے، زندگی کی ہر ضرورت ہم پوری کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنی ہے دعائیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسی ایسی مشکلات میں ڈال دیتا ہے انسان کو کہ اس کا سارا مال، اس کی ساری طاقت، اس کا سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے اور اس کو رب کی طرف پلٹنا پڑتا ہے. تو وہ جو غلط کام ہے، گناہ ہے، حرام ہے، وہ رستے کی رکاوٹ بنا ہوا ہوتا ہے. اس رکاوٹ کو ہٹا دیں. آپ نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز میں فرض کے بعد دعا مانگے، فرض کے بعد مانگی دعا قبول ہوتی. آپ دیکھیں خود ہی فرق پڑ جائے گا. آپ دیکھیں کہ شیطان ہمیں کس طرح بہکاتا ہے، فرائض سے غافل کر کے ان چیزوں میں الجھاتا ہے کہ جو سیکنڈری ہیں. اور عموماً جب ایسے لوگ پریشان حال لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو لمبے چوڑے وظیفے بتا دیتے ہیں. یہ ایک اور مشکل ہے ہمارے ہاں. یہ بات اس لیے بھی میں آپ سے کر رہی ہوں کہ جو شخص بھی دین کی طرف آتا ہے پھر دوسرے دکھی لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ آپ ان کا کوئی مسئلہ سنیں یا اس کا کوئی حل بتائیں، تو کوئی بھی اور چیز بتانے سے پہلے لوگوں کو فرائض کی پابندی تو کروائیں، جھوٹ اور غیبت تو چھڑوائیں، بد زبانی اور بد اخلاقی تو چھڑائیں. بہت سے مسئلے تو یہی حل ہو جائیں گے. دلوں کو اطمینان کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ دلوں پہ گناہوں کا بوجھ پڑا ہوا ہوتا ہے، نہ ان سے چھٹکارا پاتے ہیں، نہ ان پہ توبہ کرتے ہیں، نہ اللہ کو راضی کرتے ہیں. تو پھر مشکلات کیسے آسان ہوں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام پیغمبروں نے اپنے رب کو پکارا اور رب نے ان کی دعائیں قبول کی. اس کے لیے میں حضرت آدم علیہ السلام سے ابتدا کروں گی کہ جب ان سے قصور ہو گیا فوراً وہ پکار اٹھے، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس میں براہ راست وہ استغفار مانگ بھی نہیں رہے کہ اللہ بخش دے، صرف اعتراف ہے، اعتراف. ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعا سنی جائے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اعتراف گناہ. ربنا ظلمنا انفسنا، اور پھر وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ واقعی پھر معاف کر دے. اگر تو نے بخشا نہیں ہم کو، تو نے رحم نہ کیا ہم پر، اس کا مطلب کیا ہے کہ تیری رحمت نہ آئی ہماری طرف تو ہم نقصان پا جائیں گے. ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ معافی نہ ہونے کی شکل میں نہ صرف یہ کہ دنیا کی مشکل آسان نہیں ہوتی، بلکہ آخرت کے لیے بھی تو ہم اپنی مصیبت اپنے لیے کھڑی کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے بھی ایک دعا کی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑ. اور دعا اسی شکل میں قبول ہوئی جیسے انہوں نے مانگی تھی، کہ واقعی ایک گھر نہ بچا، پورے کے پورے مٹا دیے گئے اپنے سارے مال و متاع کے ساتھ. پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے دعا مانگی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب
ان میں انہی میں سے رسول بھیج. اور پھر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی. اور پھر رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب بنا اس شہر کو امن والا. اور پھر فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے. یہ ساری دعائیں ان کی قبول کر لی گئیں. وارزقہم من الثمرات، کہ اللہ انہیں پھلوں کا رزق دے. کوئی اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ دعا بھی مانگتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مانگی. اور ہم زیادہ سے زیادہ مانگتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے، کبھی ان کے آگے بچوں اور نسلوں کے لیے تو ہم نے فکر نہیں کی کہ وہ کیا کریں گے. ہمیں کبھی کیوں نہیں شوق ہے کہ یا اللہ وہ سب مسلمان ہی رہیں. اب دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں صرف اہل ایمان بچے تھے، پھر ان کی نسلوں میں بگاڑ آ گیا، قوم عاد پھر مٹائی گئی، پھر بگاڑ آ گیا ایمان والوں کی نسلوں میں، پھر سمود مٹائے گئے، پھر بگاڑ آ گیا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. تو ہمیں بھی اس کا کبھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلوں میں کوئی کافر و فاجر آ جائے. تو اس کے لیے خاص طور پہ دعا مانگا کریں کہ اللہ ہماری نسلوں میں اسلام کو باقی رکھ. ابراہیم علیہ السلام نے ایسی ہی دعا مانگی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے ایک رسول مانگا کہ جو ان کی اصلاح کرے. یعنی نہ صرف یہ کہ مسلمان رکھ، بلکہ ان میں ایسے لوگ اٹھاتا رہے کہ جو ان کو حق کے رستے پر قائم رکھیں. اور پھر صرف دین نہیں مانگا، آخرت نہیں مانگی، ان کی دنیا کی بھلائی بھی مانگی کہ امن والا شہر بنا اس جگہ کو جہاں میں اپنی اولاد کو بسا رہا ہوں، ان کو پھلوں کا رزق دے. یہ گھر جو میں نے یہاں بنایا اس کی طرف لوگوں کے دل متوجہ کر دے. یہ ان دعاؤں کا خلاصہ جو ابھی میں نے عربی میں پڑھی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو نماز پہ قائم رکھ، نماز قائم کرنے والا بنا. ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری دعائیں قبول ہو گئی تھی. پھر اسی طرح ایوب علیہ السلام کئی سال تک بیمار رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول کی. کیا دعا مانگی تھی؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. ادھر انہوں نے دعا مانگی اور دوسری طرف فوراً ان کو صحت مل گئی. یونس علیہ السلام نے کہاں پکارا تھا اپنے رب کو؟ مچھلی کے پیٹ میں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجاب لہ ربہ، رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دی. موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بھاگے، مدین پہنچ کر انہوں نے ایک دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ تو میری طرف جو بھی بھلائی اتارے میں اس کا محتاج ہوں. اور کہا جاتا ہے کہ ود ان 24 hours کھانے کو بھی ملا، حالانکہ بالکل اجنبی دیس تھا، کسی کو وہاں نہیں جانتے تھے. کھانے کو بھی ملا، شیلٹر بھی ملا، رہنے کی جگہ یعنی، اور بیوی بھی مل گئی، شادی بھی ہو گئی. تو فوراً دعا سنی گئی. پھر اسی طرح زکریا علیہ السلام نے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ. حضرت مریم کے پاس جب جاتے تھے ان کے حال حوال پوچھنے کے لیے، تو وہاں پر دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس طرح طرح کے رزق کے سامان ہیں، تو پوچھا کہ یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، بولی یہ اللہ کی طرف سے. ان کو خیال آیا کہ اللہ اگر اس ایک عورت کو دے سکتا ہے جو یہاں تنہا بیٹھی ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا. بالکل بوڑھے تھے، بیوی بھی بوڑھی تھی، بانجھ بھی تھی. رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ پاکیزہ اولاد دے، نیک اولاد دے. اللہ نے کیسی سنی؟ یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا نصیب ہوا جو بہت ہی والدین کا فرما بردار، خاص طور پر قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے برم بوالدیہ. یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ ان کی دعا کا. ہم کہاں اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے کہ یا اللہ ان کو نیک بنا، اور یہ دعا پیدا ہونے کے بعد نہیں، پیدائش سے پہلے شروع کرنی چاہیے. رب ہب لی من الصالحین. حضرت مریم کی والدہ نے ایک دعا کی تھی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی فتقبل منی. اور بالکل ایک انہونا کام ہوا.
کہ پوری تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ کوئی عورت اس طرح ہیکل میں جا کے عبادت کرے اور چن لی جائے. جس ایک عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تجھ کو چن لیا، تجھ کو پاک کیا اور تمام جہان کی عورتوں پہ فضیلت دی. یہ کس کی دعا کی قبولیت تھی؟ ماں کی دعا کی. فتقبل منی، اللہ نے قبول کر لیا آؤٹ آف دا وے جا کے. کوئی روٹین نہیں تھی وہاں کہ پہلے کوئی لڑکیاں بھی اس طرح چنی جاتی ہوں یا قبول کی جاتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی رب زدنی علما، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس دعا کو قبول کیا. آپ کے لیے تو حضرت ابراہیم نے بھی دعا مانگی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اور آگے فرمایا تھا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ایسا رسول بھیج جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. اسی طرح عام مومنوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. تو پیغمبروں کی بات تھی نا، تو اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ سب پیغمبروں نے ہمیشہ اپنے رب کو پکارا، کسی دوسرے کو نہیں. اور پیغمبر ہمارے لیے ایک نمونہ ہوتے ہیں کہ ہم ان کو فالو کریں. تو ہمیں بھی ہمیشہ اپنے رب ہی کو پکارنا چاہیے اور پکارتے ہوئے قبولیت کی امید رکھنی چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، تجھ سے مانگ کر اے میرے رب میں کبھی نامراد رہا ہی نہیں، ہمیشہ پوری ہو گئی. جتنا اعتماد ہوگا مانگنے میں اتنی ہی قبولیت بڑھ جائے گی. تو پیغمبر ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس کے بعد یہ کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ تو پیغمبر تھے، بہت نیک تھے، ان کی تو سنی گئی، ہماری تو نہیں سنی جائے گی. نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمانوں نے ایک موقع پر دعا کی تھی، جنگ بدر کا موقع تھا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو رب نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی. اور اللہ اپنے بندوں کی سنتا ہے، قبول کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ خاص طور پر وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے دعا نہیں کرتا. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. تو ہمیں اسی کو پکارنا چاہیے اور پکارتے رہنا چاہیے. یا تو فوراً قبول ہو جائے گی، جو مانگی گئی چیز وہ مل جائے گی، یا پھر کوئی آنے والی بلا ٹال دی جائے گی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ادھر سے نیچے سے دعا اٹھتی ہے اور آسمان سے بلا اترتی، اور بیچ میں جا کے دونوں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگتی. جس میں زیادہ طاقت ہوتی وہ وارد ہو جاتی. اگر دعا طاقتور ہے تو بلا واپس چلی جائے گی، مصیبت ٹل جائے گی. اور اگر دعا ڈھیلی ڈھالی ہے، پھیکی سی ہے، غافل دل کی ہے، تو غافل دلوں کی دعائیں اللہ نہیں سنتا. تو پھر کیا ہوگا؟ ہم نے اتنا مانگا ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں سنا جاتا. کبھی غور نہیں کیا کہ مانگنے کا انداز کیا تھا، کہ مانگ رہے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. اور تیسرے درجے پر آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جائے گی. اور قیامت کے دن انسان جب اپنی دعاؤں کو نیک عمل کی شکل میں دیکھے گا، عبادت ہے نا یہ بھی، تو عبادت کی یہ شکل جب اس کو نظر آئے گی تو پھر تمنا کرے گا اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا نہ سنی جاتی تو میں سب کا صلہ آج یہاں پر آ کر لیتا. تو دعاؤں کی ہمیشہ کثرت رکھیں. ہمیشہ ایک ہی چیز تقدیر کو بدلتی ہے بس، اور وہ دعا ہے. اس لیے کبھی بھی مایوسی کی ضرورت نہیں. بعض اوقات ہم مانگتے کچھ ہیں اور ہو کچھ اور جاتا ہے، الٹ ہو جاتا ہے. اس کو بھی اپنے لیے برا نہ سمجھے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کوئی اور بھلائی دینا چاہتا. فاستجاب لہ ربہ، اللہ نے اس کی دعا سن لی. فصرف عنہ کیدہن، ان عورتوں کی سب چالیں اس سے پھیر دی، ہٹا دی. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.